قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بیکار لوگ ہی ملتے ہیں۔ اپنی اچھائی پر اتنا بھروسہ ضرور رکھو، جو تمہیں کھوئے گا وہ روئے گا۔ مقام شکر ہے صوفی کہ خدا کے ہاتھ ہے روزی، اگر یہ حق بھی انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ جس شخص کو یہ دو نعمتیں نصیب ہو گئیں، سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ شخص تمہارا اپنا ہے، جس کو چیخ چیخ کر دکھ بتانے پڑتے ہیں۔ کبھی گھنٹوں تک ہوئی باتیں اور کبھی اجنبی ہوئے ہم۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ جو منزلوں پہ ملے تم ان کے ہو گئے، جو راستوں میں تمہارے ساتھ تھکتے رہے ان کا کیا۔ کچھ ایسے اپنے بھی ملے جو غیر کا مطلب بتا گئے۔ اے میرے اللہ، جب میں نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریک راہوں کی مسافر بننے لگوں تو اپنے نور کی روشنی سے مجھے راہ ہدایت دکھانا۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہے، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ برباد کر سکتا ہے۔ اسے صبر کرنا سکھا رہی ہے زندگی، جنہیں ہر چیز ضد کر کے لینے کی عادت تھی۔ ہم نے بھیڑیوں سے اعتماد، شیر سے ہمت، چینٹیوں سے تعاون اور کتوں سے وفاداری سیکھی۔ سوال یہ ہے کہ انسان نے انسان سے کیا سیکھا؟ کافی دنوں سے کوئی زخم نہیں ملا، پتہ تو کرو اپنے ہیں کہاں۔ کتنی ہمت ہوتی ہے نا سننے والوں میں، کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں کا، اور کتنی بے بسی ہوتی ہے سہنے اور سننے والوں کی۔ جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے، انہیں روٹھنے یا ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اخلاق کی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اس سے ہر انسان خریدا ضرور جا سکتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہے۔ معاف کرنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ معاف کرنے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ ہر سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہوتا ہے۔ سنا ہے وہ بہت خوش ہے مجھ سے بچھڑ کر، افسوس میں نے اس کی خوشی چھین رکھی تھی۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے۔ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ سب نے کہا وہاں جاؤ جہاں تمہاری قدر ہو، چنانچہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ جب سہنے کی لت لگ جائے تو کچھ کہنے کی چاہ ہی نہیں رہتی۔ بہت کچھ ہے کہنے کو، پر نہ جانے کیوں یہی بہتر لگتا ہے۔ لوگ فطرتاً اس شخص کے غلام ہیں جو کسی کے سامنے نہ جھکے۔ صاف انکار کر دیا کریں، مگر کسی کے دل میں جذبات پیدا کر کے اسے جھوٹی امید اور دھوکے میں مت رکھا کریں۔ مت بنو کھلی کتاب کسی کے لیے، جہالت کا دور ہے، پڑھ کر پھاڑ دیے جاؤ گے۔ نہ جانے میں برا ہوں یا میرا نصیب، میرا ہر وہ شخص دل دکھاتا ہے جس پر مجھے بہت ناز ہوتا ہے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو، وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ ہی نہ کرو۔ پھر توڑنے سے صرف پھول ہی نہیں، انسان بھی مرجھا جایا کرتے ہیں۔ رونے والوں کو بڑے گھر کا بڑا فائدہ ہوتا تھا، ہم تو بے بس تھے میاں، سامنے ماں ہوتی تھی۔ کم بولنے والا شخص سب سے زیادہ باتیں اپنے آپ سے کرتا ہے۔ محبت نہیں تھکاتی، اگلے بندے کی بے حسی تھکا دیتی ہے۔
کچھ اذیتوں کی وضاحت الفاظ نہیں کر سکتے۔ فاصلے جب دلوں میں آ جائیں نا تو پاس رہنے یا نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عورت کمزور نہیں ہوتی، پھر بھی بار بار جھک جاتی ہے، کبھی گھر کی عزت کے لیے، کبھی رشتے بچانے کے لیے۔ دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ ہم سفر ہے، جو قیمت سے نہیں قسمت سے ملتا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے بہت ہی زیادہ خاص ہوتی ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود بھی ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف اور صرف انصاف تولتا ہے۔ ویران سا لگتا ہے موبائل تمہارے میسج کے بنا۔ تجربات حالات سے آتے ہیں، عمر سے نہیں۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے، جی جی کہنے والے تو کہتے ہیں۔ وقت ایسا چل رہا ہے جہاں تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں، انسانیت سوشل میڈیا پر موجود ہیں، لیکن انسان کے کردار میں نہیں۔ جو دوست تم سے مخلص ہو کر محبت کرے تمہارے لیے انسانوں کے پورے شہر سے بہتر ہے۔ کبھی بھی کسی کو کھانا اور محبت زیادہ مت دینا، ورنہ وہ ادھورا چھوڑ جائے گا۔